5واں جمعہ المبارک ہے۔ حالات و واقعات حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کے بارے میں، تو جہاں سے پچھلے جمعہ المبارک میں گفتگو کا اختتام کیا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں اس بات پر اختتام کیا تھا کہ میدان تیہ میں بنی اسرائیل معصور، اللہ کے حکم کی نافرمانی، جہاد سے منحرف، اور وہیں میدان تیہ میں ان کو معصور کیا گیا اور ان کے اوپر آسمانوں سے من و سلوہ اتارا گیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب یہ بنی اسرائیل 40 سال من و سلوہ کھاتے رہے تو پھر ایک دن کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائی ہوئی چیزوں کو پیدا کریں، من بقلہا و قثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، یعنی زمین سے اگائی ہوئی چیزیں، سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاس نکال دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ان کی اس خواہش پر ارشاد فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو پس شہر میں چلے جاؤ تو تم کو وہ چیزیں مل جائے گی جن کا تم نے سوال کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں آ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یعنی یہودی قوم، یہ بنی اسرائیل، یہ اس قدر قوم تھی کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے، اور انہوں نے ہی جلیل القدر انبیاء حضرت زکریا علیہ السلام اور جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، ناحق شہید کیا تھا۔ اور یہی وہ قوم جنہوں نے من و سلوہ سے انکار کیا اور زمین کی اگائی ہوئی سبزیوں کی طرف سوال کیا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر ہم نے ذلت اور رسوائی، بدحالی ان پر ڈال دی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ میری آیات کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور نبی کے نافرمان، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل یہودی قوم کو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے تو ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا،
کہ یعنی وہ جہاں بھی پائے جائیں گے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل یہ زیادہ تر ضدی لوگ تھے اور ہٹ درم، نافرمان، اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کی نافرمانی۔ ان میں بہت ہی کم لوگ تھے جو نیک اور متقی اور پرہیزگار اور انبیاء سے محبت کرنے والے اور انبیاء کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے اور انبیاء پر ایمان لانے والے تھے۔ یعنی ان میں سے کم لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی اور جو انبیاء اللہ کی طرف سے احکام لے کر آئے ان پر سختی سے عمل کیا اور دین موسوی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا اور حق فیصلے کیے۔ یعنی یہ کم لوگ تھے، لیکن کم ہونے کے باوجود نہایتی کامل تھے، نہایتی اکمل تھے۔ بے شک کم تھے لیکن بہت بڑے صالحین لوگ تھے، لیکن کثرت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نافرمان تھے۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، معجزات، یعنی جو نبی لے کر آتا ہے معجزہ، اسے ہم عرف عام میں معجزہ کہتے ہیں، جس کو قرآن میں دلیل کہا گیا، قرآن میں نشانی کہا گیا اور عرف عام میں ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ تب بھی یہ نافرمان تھے، ہٹ درم تھے، ضدی تھے، نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا مبارک دیکھا، ید بیضا دیکھا، یعنی ہاتھ سورج کی طرح چمکتا آپ کا، جب آپ اپنی بغل کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے تو سورج کی طرح چمک جاتا۔ انہوں نے بنی اسرائیل، یعنی اس بنی اسرائیل نے قوم فرعون سے نجات پائی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی غلامی سے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے نجات ملی۔ اور پھر قوم فرعون کو، اور فرعون کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے دیکھا، دریا کی موجوں کو عصا موسوی نے جب چیر دیا تھا اور رستے بن گئے تھے، انہوں نے وہ رستے مشاہدہ کیے، بلکہ رستوں کے اندر سے گزرے، انہوں نے کئی مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، اور انہوں نے میدان تیہ کے اندر 40 سال من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتے دیکھا اور خود کھایا۔ اور پھر بھی اس کے علاوہ اور بھی کثیر التعداد معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن پھر بھی یہ نہ مانتے تھے۔ عصائے کلیمی کے اندر ہی اللہ نے بے شمار جو ہے وہ خاصیتیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک ہی عصا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی سواری کرنے کی تو یہ عصا گھوڑا بن جاتا، آپ اس کے اوپر سوار ہو کر آپ جو ہے وہ سفر طے کرتے۔ یہی عصا یہ پہرے کی صورت اختیار کرتا اور آپ آرام کرتے اور یہ پہرا دیتا، اور جب شدت کی گرمی ہوتی یہی عصا سایہ دار درخت بن جاتا، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے۔ جب رات پڑتی یہی عصا یہ روشنی کا ذریعہ بن جاتا اور روشن ہو جاتا، اور جب آپ کو پیاس لگتی یہی عصا یہ ایک چشمے کی صورت اختیار کر جاتا، اور اگر پتھر پر مارتے تو چشمے جو ہے وہ 12 جاری ہو جاتے، اور اگر یہی عصا دریا کی موجوں پر مارا جاتا تو وہ موجیں پھٹ جاتی اور رستے بن جاتے اور درمیان میں بڑے بڑے پہاڑ کی طرح دیواریں بن جاتی۔ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور پھر بھی یہ قوم جو تھی یہ نہایتی اٹ درم تھی۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کر دیا کہ ہم من و سلوہ کھا کر کے اکتا چکے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذالک بأنہم کانوا یکفرون، تو یعنی اتر جاؤ مصر یعنی شہر کی طرف، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے گی۔ بس یہ جس شہر کی طرف، جس مصر کی طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے، پتہ چلا کہ وہ وادی تیہ کے قریب ہی وہ شہر تھا جس شہر کے اندر بے شمار قسم کی نعمتیں تھیں۔ اس شہر کی طرف جو ہے وہ اشارہ تھا، وہ شہر اریحا تھا، یعنی اس شہر کا نام اریحا، یہ شہر تیہ کے قریب، اور دوسری طرف یہ ارض مقدسہ کی یعنی بیت المقدس کی یہ سرحد تھی، یہ بیت المقدس ارض مقدسہ کی سرحد تھی۔ تو فرمایا اس شہر کی طرف چلے جاؤ تو تمہیں یہ ہر چیز مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے مقام اریحا اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں ہر قسم کا سبزہ ہی سبزہ تھا، اور باغات تھے، چشمے تھے، درخت تھے، تو اچھی خاصی زمینیں تھیں۔ تو فرمایا اس طرف چلے جاؤ تو تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا۔ اور ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ حضرت یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو فرمایا تھا کہ آپ اس قوم میں سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، اور اس قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر اسی ہی قوم میں سے جو ہے وہ فوج ایک تیار کی ہوئی تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ جو وادی تیہ میں مسور تھے، جنہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کیا تھا، یہ سارے کے سارے یہیں مر گئے، نیست و نبود ہو گئے۔ یہ ارض مقدسہ میں داخل نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس قوم کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، اے موسیٰ یا تو کر یا تیرا خدا کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ وادی تیہ میں جو حضرت یوشع بن نون نے فوج جمع کی ہوئی تھی، وہ ان بنی اسرائیل کی اولاد تھی، بنی اسرائیل کی اولاد تھی جو 40 سال کے اندر جوان ہو چکے تھے۔ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ لگ گئے، اور یہ باقی بنی اسرائیل یہی نیست و نبود ہو گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور پھر جب یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی جو ہے وہ ساتھ یہ اس شہر اریحا کی طرف بڑھے، تو روزانہ قوم عمالقہ کے لوگ، وہ جبارین، وہ بڑے بڑے قد والے، وہ جنگجو، وہ روزانہ آتے، ان کے بندے مار کے چلے جاتے۔ اب ان کو ان کے ساتھ لڑنا ہی پڑا۔ کیوں لڑنا پڑا؟ منو سلوہ کھانے سے تو انکار کر دیا تھا، اب آسمان سے کھانا نازل ہونا بند ہو گیا، اب ان کو کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا اس شہر کے اندر انہوں نے داخل ہونا ہی تھا۔ تو اب تب ہی داخل ہو سکتے تھے جب اس قوم کے ساتھ لڑتے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے، پھر ہی شہر کے اندر داخل ہوتے۔ تو پھر ان کو اس جو ہے وہ قوم کے ساتھ لڑنا ہی پڑا۔ لڑے 6 ماہ تک یہ لڑائی چلتی رہی، جنگ ہوتی رہی، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو اس طرح بلند فرماتے تو قوم بنی اسرائیل قوم عمالقہ پر غالب آ جاتی،
اور جب نیچے ہاتھ کرتے تو پھر قوم عمالقہ بنو اسرائیل پر غالب ہو جاتی۔ اسی طرح روزانہ جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اور جناب یوشع بن نون علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں کو بلند کیے رکھا، تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرما دی، یعنی وہ شہر وہ بنی اسرائیل نے فتح کر لیا اور اس میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم یعنی آپ کی وجہ سے اس شہر میں داخل ہوئی، اریخا جو ارض مقدسہ کا جو ہے وہ ارض مقدسہ کی سرحد تھی، انہوں نے یہاں نہیں رکنا تھا، انہوں نے آگے جانا تھا ارض مقدسہ میں، بیت المقدس میں، فلسطین میں، کیونکہ وہی ان کے باپ دادوں کی جگہ تھی، اسی طرف جانے کا حکم تھا، اور وہیں قوم عمالقہ قابض تھی، اور وہیں سے قبضہ چھڑانا مقصود تھا، اور وہی جگہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے خریدی تھی، اسی پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر مبارک تھی، اور وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر تھی، اور وہیں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو ارض مقدسہ کہا تھا، یعنی مقدس زمین، مقدس زمین۔ ان قبور کی وجہ سے، انبیاء کی قبور کی وجہ سے، انبیاء کے مزارات کی وجہ سے اللہ نے اس زمین کو ارض مقدسہ کہا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں ان انبیاء کی قبور کی وجہ سے نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی وجہ سے، یا پہلے قبلہ مسجد اقصیٰ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ارض مقدسہ کہا، تو اس کی بات غلط ہے۔ کیوں کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ داخل ہوئے تھے ارض مقدسہ میں، اس وقت مسجد اقصیٰ نہیں تھی، مسجد اقصیٰ تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ تو یہ مسجد کی تعظیم کے لیے نہیں، یہ جو ہے مسجد کی تعظیم کے لیے نہیں، بلکہ یہ ارض مقدسہ اس شہر کو، اس زمین کو فقط انبیاء کے مزارات کی وجہ سے کہا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس زمین پر اللہ کے نبی کی قبر ہے، یا جس زمین پر اللہ کے ولی کی قبر ہے، وہ زمین ارض مقدسہ ہے، وہ زمین ارض مقدسہ ہے، یعنی برکت والی ہے، مقدس زمین ہے، وہ مقدس زمین ہے۔ اور اس زمین کا احترام کرنا اور اس زمین کی تعظیم کرنا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ ایسی زمین کی تعظیم کی جائے۔ میں عرض کروں گا آگے چل کے، الغرض حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس جو ہے اریخا میں داخل ہوئی، اور اریخا میں ہی جب یہ پہنچے تو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل ان سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی بڑھ کر بنی اسرائیل ان سے محبت کرتے۔ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بھائی کو فلاں پہاڑ پر لے جائیں، کیونکہ میں ان کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہوں، ان کے وصال کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر اس پہاڑ پر پہنچے، تو پہاڑ پر دیکھا ایک درخت ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، اس درخت جیسا پہلے درخت نہیں دیکھا تھا، اور وہاں ایک کمرہ ہے، اور کمرے کے اندر ایک پلنگ بچھا ہوا ہے، اور وہ نہایت ہی بہترین پلنگ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب وہ پلنگ دیکھا، وہ کمرہ دیکھا، وہ درخت دیکھا، یہ ساری تمامی چیزیں نہایت ہی حسین و جمیل تھی، خوشبودار تھی، تو انہوں نے عرض کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ بھائی اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پلنگ کے اوپر لیٹ جاؤں، اس کے اوپر لیٹنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیٹ جائیں۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام اس کے اوپر لیٹنے لگے تو عرض کرنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ لیٹ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ لیٹ گئے، تو ادھر سے وعدہ پورا ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کا وصال ہو چکا ہے،
تو آپ نے بعد مفسرین نے کہا کہ آپ نے وہیں آپ کو دفن کر دیا، اور بعض میں یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اترے، انہوں نے اس پلنگ کو، اس درخت کو اور اس کمرے کو اور جناب ہارون علیہ السلام کی مبارک وجود کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف واپس لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً تہمت لگا دی، کہنے لگے آپ اپنے بھائی کو قتل کر کے آ گئے ہیں، آپ اپنے بھائی کو قتل کر کے آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا عجیب بات ہے، کیسی تم باتیں کرتے ہو کہ کیا میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور بھی باتیں کی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا کی، اے اللہ یہ میری قوم مجھ پر تہمت لگا رہی ہے کہ انہوں نے ہارون کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اے فرشتوں ہارون علیہ السلام کی میت کو لے کر اسی پلنگ کے اوپر زمین پر اتر جاؤ اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے کر دو، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ وصال فرما چکے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کیونکہ ان کو وہاں دفن کر آئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر وہاں پہاڑ پر چلے جائیں اور جا کر قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ آواز دیں۔ تو آپ اپنی قوم کو لے کر وہاں چلے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے ہارون، تو قبر سے آپ باہر نکلے، زہری حیات نبی تو زندہ ہوتے گئے، آپ باہر نکلے، آپ نے قوم کے سامنے پوچھا اے ہارون کیا میں نے تجھے قتل کیا ہے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تو اپنی خود موت دنیا سے وصال پایا ہے، میں اپنی خود موت جو ہے وہ یعنی دنیا سے پردہ رخصت ہوا ہوں، یعنی مجھے اللہ کی قدرت سے موت آئی ہے۔ تب جا کر بنی اسرائیل کو یقین آیا، یہ ایسی قوم تھی کہ جناب ہارون علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام آپ نے کچھ عرصہ تک اپنی قوم میں ہی اسی جو ہے وہ جگہ اریحا میں اپنی قوم کے پاس یعنی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام آپ کی قوم میں ایک شخص گناہگار نہایت ہی سیاکار، لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ گناہگار اور سیاکار ہے، جب وہ مرا تو اس کو جو ہے اٹھا کر ایک جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا، اس کے کفن دفن کا بندوبست نہ کیا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلاں میرا بندہ، اس کو تیری قوم نے جو ہے وہ اروڑی کے اوپر پھینک دیا ہے، گندگی کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہگار اور سیاکار ہے۔ اے موسیٰ جاؤ، جا کر اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، میرا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا اور واقعی وہ بندہ تو گناہگار تھا، سیاکار تھا، اس کو اٹھایا، کفن دفن کا بندوبست کیا اور پھر طور پر تشریف لے گئے۔ عرض کرنے لگے مالک المولا، قوم تو ٹھیک کہتی تھی، وہ بندہ تو گناہگار اور سیاکار تھا، لیکن تو فرماتا ہے کہ میرا دوست تھا، میرا بندہ تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے کلیم، وہ بندہ بے شک گناہگار اور سیاکار تھا، لیکن ایک دن اس نے توریت کو کھولا، تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو اس نے کھولا، اس میں میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دیکھا، اس نے اس نام کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا اور اس نے درود پڑھا، ہم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اس کو دوست بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیا اس نے اور آپ کے نام کو چوما اور درود پاک پڑھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، اے اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے کلیم
تو بے شک میرا کلیم ہے پر محمد میرے حبیب ہیں، اور تو اگر پوچھتا ہے کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے تو اے میرے موسیٰ کلیم سن، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے کہ جو خدا کی رضا کا طالب ہو، کلیم وہ ہے جو اللہ کی ذات کا طالب ہو، اور حبیب وہ ہے کہ جس کی ذات کا خدا طالب ہو۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی خدا رضا چاہتا ہے۔ ایک فرق یہ۔ پھر فرمایا کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے، حبیب وہ ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ فرق بیان فرمایا۔ پھر فرمایا اے کلیم، حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے، کلیم وہ ہے جو چل کر طور سینا پر آئے، جو چل کر وادی طور سینا پر آئے اور میرے ساتھ ہم کلام ہو، اور پھر تمنا دیدار کی کرے لیکن دیدار نہ ملے۔ حبیب وہ ہے کہ جو کمرے کے اندر آرام کر رہا ہو تو اللہ جبریل کو بھیجے، ذرا میرے محبوب کو لے آ، تاکہ میں اپنا محبوب اپنے عرش پر بٹھا کر اس سے کلام بھی کروں اور اس کو اپنا دیدار بھی کروا دوں۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو دیدار کی تمنا کرے، دیدار نہ ملے، پر حبیب وہ ہے پر دیدار عطا کیا جائے۔ کلیم وہ ہے جو چل کر وادی طور سینا میں آئے، پر حبیب وہ ہے جو چل کر نہ آئے بلکہ بلایا جائے۔ یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر توریت نازل کی ہے، جو تو نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں نے اس کتاب کے اندر ایک امت کا ذکر، ایک امت کی فضیلت، ایک امت کے جو ہے مقام اور مرتبے کے متعلق پڑھا ہے۔ اے اللہ وہ امت نہایت ہی بہترین امت ہے جس کا ذکر تو نے توریت کے اندر کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ بہترین امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کلیم وہ بہترین امت میرے حبیب محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے ایک امت کا ذکر وہ حج کرے گی، اور جب حج کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹے گی تو جب جائے گی تو ان کے نامہ اعمال میں بے شمار گناہ ہوں گے، لیکن جب حج کر کے خانہ کعبہ کا واپس آئے گی تو ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم وہ امت میرے محمد کی امت ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جو تیرا کلام یعنی جو تیرا کلام ہوگا وہ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لے گی، وہ اپنے تیرے کلام کو زبانی یاد کر لے گی۔ اے اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم وہ امت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ایسی امت ہوگی جو ایک ماہ کے روزے رکھے گی، لیکن ایک ماہ کے روزے 11 مہینوں کے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ وہ ایسی فضیلت والی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، اور 5 وقت کی نماز ان کے جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لہٰذا میں عرض کرتا ہوں وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو گمراہوں کے ساتھ جہاد کرے گی، کفار اور مشرکین کو قتل کرے گی، حتیٰ کہ جو ہے مسیح الدجال جو زہر ہوگا اس کا بھی کلا کما کر دے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے کلیم وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے، وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے
ایک امت ہوگی جو شفاعت کرے گی اور ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ان کی وجہ سے گناہگاروں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اے اللہ مجھے امت عطا فرما دے۔ فرمایا وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر عرض کیا اے اللہ میں نے توریت کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو ایک نیکی عطا فرما دے گا، اگر وہ نیکی کر لیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب، اور بعض دفعہ تیری رحمت موج میں آئے گی اور تو جو ہے وہ 700 کے برابر ان کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اے اللہ میں نے یہ دیکھا ہے توریت کے اندر اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ کر لیں گے تو پھر گناہ لکھا جائے گا لیکن گناہ ایک لکھا جائے گا۔ تیری کتنی رحمت ان پر کہ اگر نیکی کریں تو 700 گنا ثواب، اگر گناہ کریں ایک گناہ کا ایک ثواب ایک گناہ، اور اگر نیکی کریں یا نیکی کا ارادہ کریں تو نیکی مل جائے، اور اگر برائی کا ارادہ کریں تو جب تک کر نہ لیں تب تک جو ہے ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جو نیکی کی دعوت دے گی، گناہوں سے باز کریں گے، خود بھی باز رہیں گے، لوگوں کو بھی منع کریں گے، اچھائی خود بھی کریں گے اور اچھائی کا حکم بھی کریں گے۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وہ امت مجھے عطا فرما دے، فرمایا اے کلیم وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے اس امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ وہ امت آخر میں آئے گی، لیکن جب وہ قیامت کا دن چھائے گا تو سب امتوں سے پہلے سبقت لے کر جنت میں پہلے چلی جائے گی، آئے گی آخر میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا کلیم وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ موسیٰ پکار اٹھے یا اللہ اگر تو وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے اس امت کے اندر شامل فرما لے، مجھے اس امت کے اندر مجھے شامل فرما لے۔ یعنی توریت کے اندر امت مصطفیٰ کا ذکر جو تھا، موسیٰ علیہ السلام اس امت مصطفیٰ کی حالات اور ان کی فضیلت کو پڑھ کر خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے یا اللہ یہ کتنی خوبصورت امت ہے، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ جواب ارشاد فرماتا تھا اے پیارے کلیم وہ امت جس کی فضیلت تو توریت میں پڑھ رہا ہے وہ امت محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنی فضیلت والی امت، پھر اگر تو مجھے نہیں دیتا تو اس امت میں مجھے شامل فرما، ہمیں اس امت میں مجھے اس امت میں شامل فرما لے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس امت میں شامل فرما لے۔ پھر اس کے بعد وقت جو ہے وہ گزرتا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا۔ ابھی اسی مقام عریخہ جو بیت المقدس کی سرحد ہے اسی جگہ پر ابھی تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجامع الصحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک درج ہے، حدیث نمبر 1339۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا جامع الصحیح میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ وصال کے وقت یہ دعا کی تھی اے اللہ تو مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے، یا اللہ عرض مقدس کے قریب اتنا کر دے ایک پتھر یا ایک تیر کا فاصلہ رہ جائے۔ کیوں کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یا اللہ بیت المقدس کے قریب ہو جاؤں؟ اس لیے کہا کہ بیت المقدس میں ارض مقدسہ میں نبی دفن تھے، ارض مقدسہ میں انبیاء کی قبور تھی، وہاں مسجد اقصی اس وقت نہیں تھی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہم نے تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہے، اور وہ رحمتیں برکتیں انبیاء کا مزار ہے. تو اس لیے انبیاء کے قرب کو پانے کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ مجھے قریب کر دے. پتہ چلا اولیاء کے قریب دفن ہونا، اولیاء اللہ کے قریب دفن ہونے کی خواہش کرنا، انبیاء کے قریب دفن ہونے کی خواہش کرنا، یہ نبیوں کا صالحین کا طریقہ ہے. اور انبیاء اور اولیاء کے قبور کے پاس دفن ہونے سے اللہ کی کثیر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ان کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. اس لیے اولیاء کے قریب دفن ہونے سے بے شمار کثیر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے یہ خواہش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، پھر جب وصال کا وقت قریب ہوا، جامع صحیح میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی جامع صحیح امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے کلیم، وعدہ پورا ہو چکا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اسرائیل کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا. حضرت اسرائیل ملک الموت، روحوں کو قبض کرنے والا فرشتہ، وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے کہ جو مرنا پسند ہی نہیں کرتا، اور اس نے میری آنکھ نکال دی. اللہ جل شانہ نے حضرت ملک الموت کی جو ہے آنکھ کو واپس کیا اور جو ہے وہ آنکھ ٹھیک صحیح سلامت ہو گئی، اور فرمایا جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ اللہ کے نبی آپ بہیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں اور جتنے بہیل کے وال آپ کی جو ہے وہ ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے 100 سال عمر آپ کی زیادہ کر دے گا. اگر آپ عمر چاہتے ہیں، اگر آپ زیادہ زندگی چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کو بڑھا دیا جائے گا، اتنے وال اتنے 100 سال آپ کے جو ہے وہ بڑھا دیے جائیں گے. جس وقت حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کا یہ پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے وال نیچے آ جائیں گے اتنے 100 سال بڑھا دیے جائیں گے. فرمایا اسرائیل پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی موت ہے. اب یہ حدیث الجامع الصحیح امام بخاری نے الجامع الصحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا. پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ نبوت کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے، کہ نبوت کے اندر طاقت اتنی ہے اگر ایک تھپڑ مار دے تو فرشتے کی آنکھ کو بھی باہر نکال کے رکھ دیں. یعنی انبیاء کی طاقت دکھانی مقصود تھی. اور ایک اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نور کی آنکھ ہوتی ہے اور وہ اگر لبادہ بشریت میں نور آئے تو وہ نکل بھی جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور جو ہے وہ بشر کے اندر نہیں آ سکتا، اور اگر نور کی آنکھ ہوتی ہے اور اگر لبادہ بشریت نہ آئے تب بھی حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، نور تو نور ہی ہے. اور تیسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ بشر نور میں نہیں اور نور بشر میں نہیں، حضرت ملک الموت تو بشر ہے نہیں، وہ تو خالصتاً نوری فرشتے ہیں، اور اگر وہ لبادہ بشریت میں آئے تو لبادہ بشریت میں آنے سے حقیقت بھی بدلا نہیں کرتی، نور ہی رہتا ہے، نور ہی رہتا ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کے بعد بھی موت ہے. آپ نے فرمایا اچھا. اس کے بعد ایک روایت یہ آتی ہے، وہ کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جب قریبی جنگل میں پہنچے تو دیکھا فرشتے قبر کھود رہے تھے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا فرشتے قبر کھود رہے ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے، اے فرشتوں یہ قبر کس کی کھود رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم اس بندے کی قبر کھود رہے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا ہی مرتبہ رکھتا ہے، بڑا مرتبہ رکھتا ہے، بڑی فضیلت رکھتا ہے، بہت درجے اور مقام کا حامل ہے. ہم اس شخص کی قبر جو ہے وہ کھود رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑا معزز اور محترم ہے اور بڑے رتبے والا ہے. آپ نے فرمایا اچھا.
تو میں اس قبر کے اندر لیٹ کر دیکھوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے اور اس قبر کے اندر لیٹے۔ جو ہی لیٹے تو اللہ نے تمام حجاب اٹھا دیے اور جنت کی نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کی۔ جنت کی بہاریں، جنت کی کلیاں، جنت کے گلے گلزار، جنت کی جناب والا نعمتیں، شیریں چشمے، نہریں، حوران غلمان، اس کا مشاہدہ کیا۔ بینی بینی ہوائیں آ رہی تھی اور کلیاں کھلی ہوئی تھی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ پیاری پیاری چیزیں دیکھی جنت کی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اپنی قوم سے حد درجہ ستائے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی قوم حد درجہ جو ہے وہ ہٹ درم تھی اور آپ کو موڑ موڑ پر چپا چپا لمحہ لمحہ ستاتی تھی اور آپ کی نافرمانیاں کرتی تھی، تو پھر بھی آپ بے حد صبر کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل نے موسیٰ کو حد درجے ستایا لیکن آپ نے صبر کیا، حد درجہ ستائے ہوئے تھے۔ تو جب یہ نعمتیں دیکھی عرض کرنے لگے اے مالک اگر تیری مرضی ہے تو میری روح قبض کر لے، اب میرا جی نہیں چاہتا میں دنیا پر رہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام قبر کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور جنت کی چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے کہ جناب ملک الموت نے جنت سے ایک سیب توڑا اور وہ آپ کے حضور پیش کیا، تو آپ نے جو ہی اس جو ہے وہ سیب کو اپنی ناک مبارک کے قریب کیا، اس کی خوشبو جو ہے جب آپ کی ناک مبارک میں دھیمی دھیمی خوشبو پہنچی، بس ہلکا سا ایک سانس لیا آپ نے تو اللہ جل شانہ نے خود اپنے کلیم کی روح کو قبض فرما لی۔ اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی، 120 سال تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک، جس وقت جو ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا، فرشتوں نے جو ہے آپ کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ مقام جہاں آپ کا وصال ہوا، یہ ارض مقدس اور عریخہ، مقام عریخہ، پہلے میدان وادی تیہ کے قریب جو ہے وہ سرحد بیت المقدس کی، مقام عریخہ، اس سے آگے بیت المقدس کے بالکل قریب، یعنی آپ کی قبر مبارک، آپ کا مزار آج 3400 سال گزر گئے، آپ کا مزار آج بھی جو ہے وہ مرجع خلائق ہے۔ آپ کا مزار مقدس سلطان اصلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے مکہ سے بیت المقدس کی طرف، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث بخاری کے بعد اس کا مقام ہے، اور بھی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، یعنی جامع صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 268 پر یہ حدیث، اور مسند امام احمد میں جلد نمبر 3 میں یہ حدیث 148 صفحے پر موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے مصنف امام عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 577 پر یہ حدیث موجود ہے، اور حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353 پر یہ حدیث موجود ہے۔ سنن نسائی اور سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا، الموجمل الکبیر کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور کتاب الروح میں وہابیوں کا امام ابن قیم اس نے اس حدیث کو نقل کیا صفحہ نمبر 74 کے اوپر، یعنی اور بھی متعدد کتابیں ہیں جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا جب مسجد اقصیٰ کی طرف معراج کی رات تشریف لے گئے، معراج کی رات جب تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، فلسطین میں، بیت المقدس میں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں گیا، میری سواری جا رہی تھی، میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پتہ چلا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں الانبیاء الاحیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں
اور وہ نمازیں پڑھتے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام میرے آقا فرماتے گئے میں نے معراج کی رات اب موسیٰ کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا انبیاء جو ہے وہ ظہری وصال کے بعد اسی طرح زندہ ہوتے گئے جس طرح وہ پہلے زندگی میں زندہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پرواروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، براق بڑی تیزی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے آقا قبر کے اندر موسیٰ کو دیکھ رہے تھے اور وہاں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے، یعنی اس حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں جب براق پہنچی، میرے آقا براق سے اترے اور جبریل نے براق کو باندھ دیا، اور پھر جب میرے آقا مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، انبیاء کی صفیں بندی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام صف کے اندر کھڑے، موسیٰ علیہ السلام صف کے اندر کھڑے ہیں۔ پھر میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں چھٹے پر پہنچے، دیکھا موسیٰ چھٹے آسمان پر تشریف فرما، موسیٰ چھٹے آسمان پر تشریف فرما تھے۔ آپ کہیں گے موسیٰ کے پاس براق نہیں ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے پہلے کیسے پہنچ رہے ہیں؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب محمد عربی براق پر سوار تھے اور وہ براق تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ ایک طرف براق کی طاقت دکھانا چاہتا تھا، دوسری طرف اپنے نبی کی نبوت کی طاقت دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو براق اتنی تیز جا رہا ہے، نبی کی نبوت اس سے بھی تیز ہے، نبی کی نبوت اس سے بھی زیادہ تیز ہے کہ وہ براق سے پہلے پہنچ رہا ہے۔ پھر اللہ نے نبیوں کو یہ قدرت دی، وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی توفیق سے وہ پہلے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ قبر میں بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصیٰ میں بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر پروانوں، اگلی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس تشریف لائے، چھٹے آسمان پر آئے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کچھ نہ کہا۔ جب معراج کی رات واپس ہوئے، چھٹے پر پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، عرض کیا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ نے کیا چیز دی ہے؟ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، ساری حدیث کی کتابیں اٹھائیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، ساری حدیثوں میں باب الصلاۃ، نماز والا باب اٹھا لیں تو آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی، اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ واپس لوٹ جائیے اور یہ نمازیں کم کروائیے، کیونکہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے اپنی قوم کا تجربہ کیا ہے، آپ کی قوم 50 نمازیں کیسے پڑھے گی، لہٰذا کم کروا کے آئیں۔ حضرت اللہ کے محبوب پھر چلے گئے، پھر 5 کم ہو گئی، پھر چلے گئے۔ موسیٰ بار بار بیچتے اور بار بار اللہ 5 کم کرتا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے آپ کے آقا کو 9 مرتبہ چھٹے آسمان سے واپس بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 45 نمازیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے اس امت کے لیے 45 نمازیں معاف کر دی، 5 نمازیں فرض کر دی۔ میں پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے جو کہتے ہیں انبیاء یا اولیاء مرنے کے بعد، وصال کرنے کے بعد مدد نہیں کرتے، یہ 5 ملی ہے موسیٰ کی مدد کی وجہ سے، 5 ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وجہ سے، اور 5 ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نبی مٹی میں مل گئے تو موسیٰ تو جو ہے وہ یعنی سفارش کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بار بار میرے اور آپ کے آقا کو بھیج رہے ہیں کہ واپس تشریف لے جائیں، کم کروائیں۔ پتہ چلا جو یہ کہتے ہیں مٹی میں مل گئے ان کا عقیدہ غلط ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاء اولیاء مدد نہیں کر سکتے، اے مدد کے منکرو، اے وسیلے کے منکرو، اے انبیاء کی حیات کے منکرو، اور تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ اگر تم مدد کے منکر ہو، وسیلے کے منکر ہو، انبیاء کی حیات کے منکر ہو، تو اللہ کا تو فیصلہ ہے 50 نمازوں کا 50 پڑھو، 50 پڑھو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے 50 کا 50 پڑھو۔
کیونکہ یہ کم ہوئی ہے موسیٰ کی وجہ سے، یہ کم ہوئی ہے موسیٰ کی وجہ سے، تو موسیٰ کو حیات زندہ ماننا پڑے گا، موسیٰ کی مدد کا قائل ہونا پڑے گا۔ جو موسیٰ کی مدد کا بعد الوصال جو موسیٰ کی مدد کا قائل ہے وہ 5 پڑھے، جو بعد الوصال موسیٰ کی حیات کا قائل ہے وہ 5 پڑھے، جو بعد الوصال جو ہے وسیلے کا قائل ہے وہ 5 پڑھے، جو منکر ہے 50 پڑھے۔ ایک طرف 50 بھی نہیں پڑھتا، دوسری طرف منکر ہے، تو تجھ سے بڑا منافق کون ہے، تجھ سے بڑا غدار کون ہے کہ ایک طرف تیرا دعویٰ یہ ہے کہ نبی مر کے مل گئے، مٹی میں مل گئے، مدد نہیں کر سکتے، وصال کے بعد مدد نہیں کر سکتے، زندہ نہیں ہے، اور دوسری طرف تیرا عقیدہ یہ ہے کہ 5 پڑھنے کا۔ اگر تو منکر ہے تو پورا منکر بن، یا تو 50 پڑھ یا پھر نبی کی جو ہے وہ حیات کا قائل ہو اور نبی کی مدد کا قائل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعد از وصال ہماری اور تمہاری مدد کی، بعد از یعنی وصال کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کے لیے حضرت موسیٰ کو وسیلہ بنا دیا۔ اب یہاں ایک نکتہ اور کرتا ہوں، یعنی موسیٰ کا انتخاب کیوں کیا اللہ نے؟ اوپر 7واں آسمان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا انتخاب کرتا اللہ، موسیٰ کا 6 آسمان میں انتخاب کیوں کیا؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ 7واں آسمان اوپر تھا تو حضرت ابراہیم آپ کو واپس لوٹا دیتے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مقام رضا پر فیض تھے، یہ راضی بارضا تھے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے تسلیم ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا تسلیم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تھے جو اس کلام کو بڑھا دیتے، تو اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بات کو بڑھانے والے کا انتخاب کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے بھی انتخاب کیا کہ انہوں نہیں فرمایا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا، کلیم تجھے تو نہیں دکھایا پر دیکھ میرا حبیب بار بار مجھے دیکھ کر تیرے پاس آ رہا ہے، تو واپس لوٹا رہا ہے، وہ بار بار معراج کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی دکھانا، اور بھی کئی حکمتیں تھیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور سلام ہو ہارون علیہ السلام پر۔ آخری چند باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور ادھر جو ہے یہ قوم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زیر صدارت عریخہ سے آگے بڑھی ارض مقدس کی طرف، تو اللہ کا حکم تھا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو اے قوم، جب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ہم نے فرمایا تھا، اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے فرمایا تھا اس شہر چلے جاؤ، یعنی ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم جو ہے وہ داخل ہونا، جب تم یعنی داخل ہونا اس شہر میں ارض مقدسہ میں، جب تم داخل ہونا تو فرمایا رغدن وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، جب تم داخل ہو رہے ہو تو اے بنی اسرائیل تمہیں یاد رکھنا کہ تم نے کیا کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں اس شہر میں داخل ہوتے، اس کی سرحد میں داخل ہوتے ہوئے 2 کام کرنے ہیں۔ کیا؟ کہ تم نے اپنے سروں کو جھکا کر تعظیم کرنی ہے، اور پھر یہ کہنا ہے زبان سے حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ، کہ تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں، لہٰذا اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہو، بیت المقدس فلسطین میں داخل ہو رہے ہو، تو لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سروں کو جھکانا ہے، اور حطۃ یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یہ کہنا ہے، پھر تم نے داخل ہونا ہے۔ حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور پھر جب تم نے یہ کرنا ہے تو ہم جو ہے تمہارے گناہ کو بخش دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور جو کوئی نیکی کرنے والا ہے عن قریب ہم اس کو زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ جب اس کے اندر داخل ہونا ہے تو تم نے یہ کر۔ کیوں کہا سر جھکانا؟ کیوں کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا؟ کیا مسجد اقصیٰ تھی اس لیے؟ نہیں، انبیاء کے مزار تھے، اللہ نے اس پورے شہر کی تعظیم کروانا تھی، اللہ نے اس پورے شہر کی
تعظیم کروانا تھی ان سے کہ یہ نبیوں کے جو ہے وہ مزار ہیں یہاں، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام میرے نبیوں کے مزار ہیں یہاں، یہ مقدس زمین ہے، لہذا تم نے جھک کر اپنے سروں کو جھکا کر تعظیم کر کے تم نے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آج کہتے ہیں قبروں کے آگے سجدے کرتے ہو، قبروں کو پوجتے ہو، حالانکہ ہم سجدے نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا عقیدہ ہے، سجدہ تو فقط اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں اللہ جو ہے ارض مقدسہ کی تعظیم کروا رہا ہے، اور قرآن میں یہ واقعہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جس وقت تم اس شہر میں داخل ہو، فادخلوا الباب، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ، سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، بس تم نے اپنے سروں کو جھکانا ہے اور تعظیم کرنی ہے، اور اس کے بعد تم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ قوم جب داخل ہونے لگی تو کیا کیا انہوں نے؟ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عرض مقدس میں بنی اسرائیل جنہوں نے انکار کیا تھا جہاد سے، اللہ نے ان کو پہلے ہی مار دیا تھا، وہ داخل ہی نہیں ہوئے۔ جو بچ گئے تھے ان میں سے جو ان کی اولاد تھی، جو حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر رہی تھی اور قوم بنو عمالقہ کو مار رہی تھی، واصل جہنم کر رہی تھی، تو وہ قوم جو ہے وہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ تھی، وہ ان کی اولاد تھی، انہوں نے نہیں انکار کیا تھا۔ ان کے باپ ابدادوں نے جو مر گئے وادی تیہ کے اندر، انہوں نے انکار کیا تھا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ جہاد جاری تھا، روزانہ لڑائی ہوتی قوم عمالقہ کے ساتھ، اور جو ہے وہ بات نہیں بنتی، پورا ہفتہ یعنی اتوار کو لڑائی جنگ جاری ہوتی بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کے ساتھ، حضرت یوشع بن نون کے زیر صدارت اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو جس وقت اتوار پورا گزر جاتا، شام پڑتی، لڑائی بند ہو جاتی، اگلے دن پیر والے دن پھر سارا دن لڑائی، اگلے دن جناب منگل والے دن پھر جنگ جاری، بدھ والے دن جاری، جمعرات کو جاری، جمعہ کو جاری۔ جو ہی شام پڑتی جمعے کی تو پھر جنگ بند ہوتی، تو اگلے دن ہفتے والے دن جنگ نہ ہوتی، کیونکہ ہفتے والا دن بنی اسرائیل یہود کے لیے مقدس دن تھا، جس طرح ہمارے لیے جو ہے وہ جمعہ کا دن مقدس ہے اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مبارک ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مبارک تھا، لہذا وہ ہفتے کا دن ان کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنا حرام تھا، اس لیے پھر اتوار کو پھر شروع کرتے۔ اسی طرح جو ہے عرصہ گزر گیا۔ پھر جب حضرت یوشع بن نون کو یہ پتہ چلا کہ آج جو ہے اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے گا، فتح کے آثار نظر آئے، تو وہ دن جمعے کا تھا، جب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں اس قوم پر فتح عطا فرما دے گا، اور لڑائی جنگ بڑے زوروں پر تھی، بنی اسرائیل جو ہے قوم عمالقہ کے ساتھ بڑے زوروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتے اور اتوار کو پھر شروع ہو جاتی، قریب تھا جنگ زوروں پر تھی، اور قریب تھا کہ فتح جو ہے وہ بنو عمالقہ جو ہے وہ شکست کھا جائیں، اور جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ فاتح ہو جائیں، اور سورج کنارے پر پہنچ گیا، غروب ہونے والا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون نے سورج کی طرف اشارہ کر کے مخاطب ہوئے، اے سورج رک جا، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا، لہٰذا میں بھی خدا کے حکم کا پابند ہوں، تو بھی خدا کے حکم کا پابند ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو میں اس قوم پر جو ہے وہ فاتح ہو جاؤں۔ تو حضرت یوشع بن نون کے کہنے پر سورج رک گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ڈوب گیا تھا تو واپس کر دیا گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ رک گیا جب تک فتح نہ ہوئی، سورج لکھا رہا۔ یہ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، ملا وہ تو ہے جسے اختیار نہیں، اللہ نے نبیوں کو بڑے ہی چیزوں پر اختیار عطا فرما رکھا ہے، تو چلتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کر کے دکھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج واپس کر دیا، یہ کمال کا معجزہ تھا، لیکن اس سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جس وقت میرے آقا نے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر نہیں ادا کی تھی
اور حضور کی گود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر اپنا جو ہے روح انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روح انور پر پڑے۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج تھا، واپس آ گیا۔ یوشع بن نون کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا، اپنے محبوب کے لیے ڈوبے ہوئے کو واپس کر لیا تھا، اپنے محبوب کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر لیا۔ یہ اس سے اعلیٰ معجزہ ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اب جس وقت جمعے کا دن تھا، سورج رک گیا اور اللہ نے جو ہے فتح عطا فرما دی، اور قوم عمالقہ بڑے بڑے قد رکھنے والے، اندر ان کے بوزدل تھے، قد بڑا تھا، جنگجو تھے، بہادر تھے، جبارین تھے، لیکن اندر سے جو ہے وہ کمزور تھے۔ اللہ نے اس قوم کو جو ہے جبارین قوم پر فتح عطا فرما دی، اور جب یہ داخل ہوئے تو حکم کیا تھا؟ اس شہر کی تعظیم کرنا، سر کو جھکانا، اور کیا کہنا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آخری بات ہے وہ کیا کرنے لگے؟ وہ داخل ہوئے، انہوں نے سروں کو نہ جھکایا۔ اللہ کا حکم تھا کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم تھا فادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ جب اس شہر میں داخل ہو، اپنے سروں کو جھکانا، اپنی زبانوں سے حطۃ کا لفظ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ مگر یہ کیا انہوں نے کیا؟ یہ داخل ہوئے اپنی سورینوں کے بل، یعنی زمین پر گھسیٹ کر، زمین پر کیسی کرتے ہوئے، زمین پر سورینوں کے بل۔ حکم کیا تھا؟ گردن کو جھکانا، لیکن زمین پر سورینوں کے بل۔ ایک تو یہ انکار کیا، دوسرا کیا کیا؟ وہ انہوں نے کہنا تھا حطۃ، اے اللہ گناہ معاف کر دے، لیکن کیا کہنے لگے حنطۃ۔ کیا کہنے لگے؟ حنطۃ۔ حطۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ گناہ بخش دے، حنطۃ کا معنی یہ ہے اے اللہ گندم عطا فرما دے، اے اللہ دانے دے، اے اللہ منو سلوا کھا کھا کے تھک گئے تھے، انہیں جس کی ضرورت تھی، جس کی طلب تھی کہ ہمیں تو کھیتی باڑی سے جو ہے وہ گندم چاہیے تھا، وہ حطۃ کہتے، لیکن وہ حطۃ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، کہنے لگے حنطۃ، اے اللہ گندم عطا فرما دے، گندم عطا فرما دے، دانے عطا فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس ان ظالموں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور ہمارے کلمات کو تبدیل کر دیا۔ جو ہم نے کہا تھا وہ بدل ڈالا، جو ہم نے کہا تھا وہ بدل ڈالا، اور انہوں نے ان کلمات کو تبدیل کر دیا، بدل ڈالا، اس کی جگہ پر اور لے آئے، یعنی حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنے لگے۔ تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ وہ عذاب فرمایا کہ ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اور ہم نے جو ہے ان کے اوپر عذاب اتارا کیونکہ ہم نافرمانوں کو عذاب دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اور طریق سے منحرف ہوئے، جہاد سے منحرف ہوئے، اللہ کی نشانیوں کے منکر ہوئے۔ اب جو حکم تھا اس سے بھی منحرف ہو گئے اور اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر لیا، اور وہ جو ہے اس طرح داخل ہونے لگے تو اللہ کا عذاب آیا۔ فوراً طاعون کی بیماری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، 70,000 مر گئے، 70,000 وہاں مر گئے، اور داخل بیت المقدس میں وہ ہوئے جو انبیاء کے منکر نہیں تھے، جو انبیاء کے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام اور جناب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، اور ان کی جو ہے تو ہی اپنے جو ہے ان کے فرامین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے تھے، وہ داخل ہوئے۔ اس کے سوا جتنے نافرمان تھے ان کو داخل نہ ہونے دیا، وہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ یعنی حالات زندگی تھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو 5 جمعوں کے اندر میں نے مختصر، آپ شاید سمجھیں کہ یہ مکمل ہو گیا، مختصر میں میں نے آپ کی حالات زندگی کو بیان کیا ہے۔
آگے چند باتیں وہ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور جناب سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ اگلا جمعہ المبارک بیان ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، یہ اگلے جمعہ المبارک میں، یعنی 2 جمعے اور لگیں گے، اگلا جمعہ حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام، اور اس سے اگلا جمعہ فرعون کی بیوی جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئی اور اس کی حالات زندگی، یعنی جناب آسیہ کی حالات زندگی کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کلیم اللہ کو رکھا اور جناب اللہ فرعون نامراد رہا اور اس کی بیوی آسیہ کو اللہ نے مقام ولایت پر فیض فرما دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔